اور اس پوری کائنات نظام چلن والا۔ اس تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعہ دے اندر میں میاں بیوی دے حقوق تہاڈے سامنے بیان فرمائے۔ آج میں تہاڈے سامنے اولاد دے جڑے حقوق نے اس حوالے دے نال اس مختصر وقت دے اندر میں تہاڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سنا کے سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑی آیت مبارکہ میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والیاں نوں یہ حکم دیتا ہے کہ تسی اپنے آپ نوں بھی بچاؤ تے اپنے اہل نوں بھی بچاؤ، اپنے گھر والیاں نوں بھی بچاؤ۔ کندے کول بچانا ہے؟ جہنم دی اگ کولوں، جیڑی اسی دنیا دی اگ بھڑکانے ہاں، چلانے ہاں۔ یہ اگ لکڑیاں دے نال چلائی جاندی یا پھر اج کل گیس ہے، گیس نوں اسی اگ لگانے ہاں، گیس چل پیندی، اگ چل جاندی۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جڑی جہنم دی اگ بھڑکائی جائے گی وہ لکڑیاں دے نال نہیں، کوئلیاں دے نال نہیں، گیس دے نال نہیں، بلکہ وہ جڑی اگ انسان اور پتھر جڑا ہے وہ دا ایندھن ہے۔ یعنی انسان اور پتھر تو جڑی اگ ہے وہ جلائی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تسی اپنے آپ کو بھی بچاؤ تے اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس جہنم دی اگ کو۔ پھر اللہ نے جڑے اتنے فرشتے مقرر کیتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر ایک بات فرمائی ہے کہ انہوں نے اسی جیویں حکم دیتا ہے انہوں نے اوویں کرنا ہے۔ انہوں نے ترس نہیں آنا، رحم نہیں آنا۔ ایک بندے نوں مار پی رہی ہے، چیخا مار رہا ہے تے وہ فرشتے انہوں چھڈ دین، انج نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جیویں انہوں نے حکم دیتا جاتا ہے وہ اوویں ہی کرتے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی ترس نہیں آئے۔ تو جڑی اولاد ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی۔ جنہ کو اولاد نہیں انہاں کو پوچھ کے دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت انہوں فرمایا ہے۔ لیکن جس بندے دی دنیا دے اولاد نہیں، اندھا دنیا دے جیویں وہ بندہ فوت ہوتا ہے اندھا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ تے جنہاں نوں اللہ نے اولاد دیتی ہے انہاں دی لڑی چل دی، پشتہ چل دیاں، انہاں دی ایک نسل چل دی۔ تو میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، یہ جڑی اللہ نے سانو نعمت عطا کیتی ہے ان دے بارے ساڈے کولوں سوال کیتا جائے گا۔ یہ کوئی عام نعمت نہیں کہ ٹھیک ہے جی بچے پیدا ہو گئے اور اس تو بعد ٹھیک ہے جو مرضی کرتے پھرن، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی چوری کرتا پھرے، کوئی ڈکیتی کرتا پھرے، کوئی شراب پیندا پھرے، کوئی نشہ کرتا پھرے، کوئی مسئلہ نہیں جی بس بچے میں باپ بن گیا۔ یہ نہیں ہے۔ جڑے والدین نے انہاں دی بہت بڑی ذمہ داری ہے اولاد تے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ مسئول ہے، ہر بندے نوں انہاں دی ذمہ داری دے مطابق پوچھا جائے گا۔ جیڑا خامد ہے وہ گھر دا سربراہ ہے، جیڑا باپ ہے گھر دا سربراہ ہے، بیوی ہے اندے کو بچے نے، وہ جننے چیز دا سربراہ ہے، جننے کو اب اندے تھلے لوگ کام کرن والے نے، وہ دے مطابق انہوں پوچھا جائے گا۔ اس بندے دے کو سوال کیتا جائے گا۔ حکمران نے انہوں نے تھلے جتنی رعایا ہے، جتنے لوگ نے، حکمرانوں نے یہ بات پوچھی جائے گی۔ ہاں بھی دسو تانوں حکمرانی عطا کیتی، تہاڈی حکمرانی کے دوران لوگ آٹے تو ترسدے رہے، لوگ بیچارے مہنگائی کے اندر پس گئے، لوگوں نے خودکشیاں کر لیا۔ تسی آپس ہی لڑائی لڑتے رہے، آپس کے معاملات کے اندر تسی الجھے رہے،
عوام دا تسی خیال ہی نہ کیتا، قیامت والے دن جڑے حکمران ہون گے انہاں دا گریبان ہوئے گا، اور جڑی رعایا ہے جڑی عوام ہے انہاں دا ہاتھ ہوئے گا۔ ایک ایڈی وڈی ذمہ داری سنبھالنی سوکھی نہیں کہ جناب پورا ملک سنبھال لیا ہے، میں پورا محلہ سنبھال لیا ہے، میں پورا شہر سنبھال لیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ جتنے لوگ تیرے نیچے کام کرنے والے نے، جتنا مزدور طبقہ ہے، یہ جتنی رعایا ہے، اگر انہاں دے اندر تو عدل و انصاف قائم نہیں کرے گا، اگر تو انہاں دا خیال نہیں کرے گا کہ قیامت والے دن تیرے کو پوچھا جائے گا اور تینوں انہاں جواب دینا پڑے گا۔ ہر بندہ ذمہ دار ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ فلانا ذمہ دار ہے فلانا ذمہ دار ہے، نہیں، کم از کم میں اپنے گھر کا تو ذمہ دار ہوں، میری بیوی میرے بچے انہاں تو میں ذمہ دار ہوں، ان دے بارے میں ساڈے کول سوال کیتا ہی جانا ہے۔ ہاں بھی تینوں اولاد دیتی، تینوں اولاد والی نعمت دیتی، انہوں نے کہڑے پاسے لگا کے آئے ہیں، کہڑے کام دے لا کے ہیں، کہڑے پاسے انہوں نے ٹور کے آئے ہیں؟ اس اولاد جڑی یہ نعمت ہے یہ دے بارے ساڈے کول سوال کیتا جائے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کی بیان ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماندے ہویا سنیا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے، نگران بناتا ہے، ذمہ داری انہوں دیندہ ہے اور انہوں نگرانی دیندہ ہے، وہ آخری دم تک جڑی اندے تھلے لوگ نے، جڑی عوام اندے تھلے انہاں نال بے ایمانی کرتا رہتا ہے، انہاں نال دھوکھا کرتا رہتا ہے۔ جدو ذمہ دار بنے سی تو بڑیاں سہولتاں دا وعدہ کیتا سی، جدو ذمہ دار بنیا سی کہندا سی میں بڑا کچھ کراواں گا، یہ بھی کر دیاں گا، وہ بھی کر دیاں گا، سارا کچھ کر کے عوام نوں دھوکھے دے وچ لیا کے تے انہیں ایک اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ جدو سیٹ تے بیٹھ گیا، ذمہ دار بن گیا، پھر جناب نے کی کیتا؟ پھر انہاں دے نال دھوکھا کرتا رہا، دھوکھے دے نال عوام لٹ کے لالچ دے کے ذمہ دار بنیا، نگران بنیا، پھر ساری عمر یہ اپنی جڑی رعایا ہے ان دے نال دھوکھا ہی کرتا رہا۔ یا ایک اپنے گھر کا سربراہ ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے، انہیں اپنے گھر کی صحیح ذمہ داری نبھائی نہیں، دھوکھا کرتا رہا اپنے بچیاں دے نال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے دے جنت نو حرام کر دے گا، ایسا بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا جس بندے نو اللہ نے نگران بنا دیتا، جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنا دیتا اور اس تو بعد اپنی رعایت نال بندہ دھوکھا کرنے والا، ساری عمر انہوں نے دھوکے دے اندر رکھنے والا، یہ بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ یہ جڑا دھوکھا بعد جنت دے اندر نہیں جائے گا، چاہے نمازاں پڑھنے والا ہوئے، حج اور عمرے کرنے والا ہوئے، تہجد پڑھنے والا ہوئے، قرآن دیا تلاوت کرنے والا ہوئے دھوکے بعد یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دھوکا کسی معاملے دے اندر بھی کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھائی دے نال دھوکا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے دس میں یہ لیاواں یہ جڑی اولاد بہت بڑی نعمت ہے، انہاں دے حقوق کی نے، اج دنیا تے رہ کے سے اپنی اولاد دی تربیت کس طریقے دے نال کر کے جانی ہے، کس لائن دی اپنی اولاد نوں لگا کر کے جانا ہے، ذرا اس بات تے غور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو انسان دنیا تو فوت ہو جاتا ہے، دنیا تو چلا جاتا ہے، انہاں جڑا عمل والا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور تین ایسیاں چیزاں نے جنہاں دا سلسلہ مرن تو بعد بھی چلتا رہتا ہے، وہ تین چیزاں کیڑیاں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا تے رہ کے کچھ صدقہ جاریہ کر گیا، صدقہ جاریہ والے کم کر گیا، دنیا تے رہ کے کوئی ایسے کم کر کے چلا گیا، انہیں جناب ایسا کم کیتا جتوں عوام فائدہ اٹھا رہی ہے، انہیں مسجد بنوا دیتی، لوگ اتنے نمازاں پڑھ رہے ہیں، قرآن دی تلاوتاں ہو رہی ہیں، یہ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، اللہ رب العزت انہوں قبر دے اندر بھی جناب حشر دے اندر بھی انہوں ثواب ملتا رہے گا، انہوں کامیابیاں مل جان گیا۔ ایسا بندہ جڑا دنیا دے رہ کے ایسا نیک
کم کر کے اس دنیا تو رخصت ہو گیا لوگوں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں قبر دے اندر بھی ان کا اجر مل رہا ہے انہوں ثواب مل رہا ہے اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم نافع جڑا نفع بخش علم ہے دنیا دے رہ کے انہیں قرآن لوگوں نے سکھا دیتا دنیا دے رہ کے انہیں لوگوں نے حدیث پڑھا دیتی اور جناب دنیا تو رخصت ہو گیا جب دنیا کو چلا گیا تو جناب انہیں پیچھے شاگرد تیار ہو گئے پیچھے قاری جو حفاظ کرام تیار ہو گئے یہ دنیا تو چلا گیا ہے اور دنیا تو رخصت ہو گیا ہے قبر دے اندر چلا گیا ہے پیچھے جڑے اندے شاگرد نے وہ قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں وہ قرآن پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں ان جناب دنیا تو رخصت ہو گیا ہے اللہ رب العزت انہوں پھر بھی انہاں دا اجر جڑا ہے وہ جناب عطا کر دے رہن گے یعنی ایک ایسی چیز ہے علم نافع ایک صدقہ جاریہ اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صالح اولاد نیک اولاد جڑی دنیا تے چھڑ کے گیا دنیا تے رہ کے اپنی اولاد نیک کام تے لگا گیا دنیا تے رہ کے انہیں اپنی اولاد جڑی ہوندی تربیت اس طرح دی کی تھی کہ جناب دنیاوی علم دے نال نال انہوں دین بھی پڑھایا انہوں دین بھی سکھایا اور اس طرح یہ محنتاں کر کے گیا اپنے بچہ دے انہیاں محنتاں کیتیاں اندی جڑی اولاد حافظ قرآن بن گئی عالم دین بن گئی 5 وقت دے نمازی بن گئے نیک بن گئے ہونے جڑے بچے نے نمازاں پڑھ رہے ہیں قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو اولاد اور والدین دا یہ سلسلہ اتنا زبردست سلسلہ ہے اتنا زبردست رشتہ ہے کہ جدو تو قبر دے اندر بھی پیا ہوئے گا تیرا جڑا بچہ ہے جدو نماز پڑھے گا یہ ہاتھ نہیں بھی اٹھا دا ہاتھ اٹھا تو بغیر جدو اتحیات دے اندر بیٹھے گا اتحیات دے اندر ایک ہی پڑھے گا اتحیات للہ والصلوات والطیبات یہ جناب نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ان کے دوران ہی ایک دعا بھی اس طرح دی آ جاتی ہے ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب تیرا بیٹا ان کی پڑھ رہے نماز پڑھ رہا ہے اتحیات کی شکل دے اندر کہ ربنا اغفر لی ولوالدی یا اللہ میرے والدین معاف کر دے یا اللہ میرے والدین معاف کر دے یا اللہ میری امی معاف کر دے یا اللہ میرے والد معاف کر دے تیرا بیٹا پڑھا ہوئے گا تیرا بیٹا اس علم نو جاندا ہوئے گا دین نو جاندا ہوئے گا تو دنیا کو چلا جائے گا یہ تیرا بیٹا تیری بیٹی پیچھے دعا ضرور پڑے گی ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا انہیں جناب تو دنیا تو رخصت ہو گیا یہ جڑی تیری نیک اولاد پیچھے نمازاں پڑھ رہی ہے نیک کام کر رہی ہے دین دا کام کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ قبر دے اندر پیا ہے ان دے درجے نو بلند کر دیتا جاتا ہے یہ پوچھدا یا اللہ میں تے ہن عمل بھی کوئی نہیں کیتا یہ میرا درجہ کیویں بلند ہو گیا ہے یہ میں ثواب کیویں مل گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑی دنیا تے رہ کے نیک اولاد چھڈ کے گیا سی اللہ رب العزت فرماتے نے تیری پیچھے اولاد نے نیک کام کیتا ہے انہیں نمازاں پڑھیاں نے انہیں قرآن دی تلاوت کیتی ہے انہیں دین سکھیا تے دین سکھا رہا ہے وہ جویں نیک عمل کر رہا ہے تینوں ہی درجے مل رہے ہیں تینوں ہی درجے مل رہے ہیں تینوں ہی فائدہ ہو رہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو اولاد بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے انہاں دا خصوصی خیال کرو خصوصی خیال کرو انہاں دے توجہ دیو اندھا دے بیرا بن کے اپنے بچیاں دے نہیں رہنا انہاں دا خصوصی خیال کرو اج اچھی تربیت کر جاؤ گے تو آڈے واسطے جڑی اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام دے پیدا ہوندا ہے انہوں نے والدین نے کوئی یہودی بنا دیندے نے کوئی نصرانی بنا دیندے نے کوئی مجوسی بنا دیندے نے کوئی عیسائی بنا دیندے نے پتہ ہی چلدا ہے ہر بچہ فطرت اسلام دے پیدا ہوندا ہے انہوں دی تربیت کس طرح دی کیتی جاندی ہے جناب ان دے اندر کس طرح دی چیزاں کنورٹ کیتیاں جاندیاں نے اس حساب دے نال بچہ بن جاندا ہے اگر والدین یہودی نے تے بچہ یہودی بن جائے گا والدین عیسائی نے بچہ عیسائی بن جائے گا والدین نصرانی نے بچہ نصرانی بن جائے گا والدین مسلمان نے 5 وقت نمازی نے نیک نے بچے جڑا بچہ مسلمان بن جائے گا جناب بچہ جڑا ہے وہ جناب نمازی بن جائے گا نیک بن جائے گا اور حضرت لقمان انہوں نے بڑی پیاری نصیحتاں اپنے بچیاں نو کر دیاں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر حضرت لقمان دیاں جیڑیاں نصیحتاں نے انہوں نے درج کر دیتا اور سارے واسطے یہ سبق ہے کہ جویں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیحتاں کیتیاں اوے سانوں نے اپنے بیٹیاں نو سمجھانا چاہیدا ہے اوے سانوں نے اپنے بیٹیاں دی تربیت کرنی چاہیدی ہے اپنی بیٹیاں دی تربیت کرنی چاہیدی ہے اللہ رب العزت کی فرماندے نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ قرآن کی کہہ رہے جب لقمان نے نصیحت کر دیا فرمایا اے میرے بیٹے اللہ دے نال شرک نہ کرنا اللہ دے نال شرک نہ کرنا اپنے بچوں کی تربیت دے اندر یہ بات رکھ دے بیٹا ساری عمر شرک نہیں کرنا شرک دے نیڑے نہیں کرنا کیوں وجہ کی ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے اتنا بڑا ظلم ہے اللہ کبھی بھی بندے نو معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت کبھی بھی شرک والا گناہ معاف نہیں کرے گا اپنے بچوں دے جناب عقیدے دی درستی جیڑی ہے انہوں بچپن دے اندر ہی کر دیو اپنے بچوں نو سکھا دیو بیٹا داتا صرف اللہ ہے خالق اور مالک صرف اللہ ہے رازق صرف اللہ ہے اپنے بچوں نو یہ سکھاؤ بچوں دے اندر انہوں نے عقیدے نو ایسا درست کر دیو بیٹا اللہ کو علاوہ کسی کو ڈرنا نہیں بیٹا اللہ کو علاوہ کسی قبر دے کو نہیں ڈرنا کسی جناب شجر دے کو نہیں ڈرنا اللہ کو علاوہ کسی اور دا ڈر نہیں رکھنا صرف اور صرف ڈرنا ہے تے اللہ کو ڈرنا ہے منگنا ہے تے اللہ کو منگنا ہے کسی غیر دے بوئے تے نہیں جانا یہ بہت بڑی بات ہے یہ بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھائی اور دوسری انہوں نے نصیحت کی فرمائی ذرا غور کر دے جانا فرما دے کہ نہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر پیارے بیٹے نصیحتاں تے غور کرو کدی اپنے بچوں نوں چیزاں سمجھایا کرو اپنے بچوں دا صحیح معنی دے اندر حق ادا کر انہاں دی تربیت اچھے طریقے دے نال کر کدی تو ہی قرآن دا ترجمہ پڑھ کے دیکھے تینوں پتہ چل جائے کہ لقمان نے کس طریقے دے نال اپنے بیٹے دی تربیت فرمائی ہے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر نصیحتاں کس طریقے دے نال درج فرما دتیاں کہندے نے بیٹا کوئی چیز بھی دانے دے برابر رائی دے دانے دے برابر بھی خواہ او چٹان دے اندر ہوئے یا آسمانہ دے اندر یا زمین دے اندر جتے بھی ہوئے اللہ ضرور انہوں لے آئے گا تیرے سامنے لے آئے گا اللہ بڑا ہی بڑی کبین ہے اللہ بڑا ہی باخبر ہے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں ایک تو مراد کی ہے چھوٹی تو چھوٹی برائی بھی قیامت والے دن سامنے آ جائے گی چھوٹے تو چھوٹا تیرا عمل جڑا ہے اج تو کہنا یار یہ کیڑا بڑا کام ہے کیڑا ایڈا بڑا گناہ ہے یہ کیڑی ایڈی بڑی نیکی ہے ذرا اس بات تے غور کر لینا اللہ رب العزت کی فرمان ہے رائی دے دانے دے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے اللہ وہ بھی سامنے لے آئے گا پتہ ہی چلتا ہے تیرا 30 40 50 60 سال دا جڑا ریکارڈ تیرے سامنے آ جائے گا چھوٹی تو چھوٹی برائی بھی تیرے سامنے آ جائے گی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
مثقال ذرۃ شرا یرا، چھوٹی تو چھوٹی برائی بھی تیرے سامنے آ جائے گی، چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی تیرے سامنے آ جائے گی، کتاب تیرے سامنے کھل جائے گی، تینوں پتا چل جائے گا کہ جناب اللہ رب العزت نے کا کوئی کم میرا چھٹیا ہی نہیں، اس کتاب کے اندر ہر بات ہی درج ہو گئی ہے۔ اپنے بیٹیاں نو اپنی بیٹیاں دی تربیت کرو بیٹا، چھوٹی تو چھوٹی جڑی برائی ہے اندے تو بھی بچنا ہے بیٹا، چھوٹی تو چھوٹی نیکی جڑی انہوں کرن دی کوشش کرنی ہے بیٹا، بیٹی چھوٹی تو چھوٹی برائی بھی قیامت والے دن تیرے سامنے آ جائے گی، چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی بیٹا بیٹی تیرے سامنے آ جائے گی۔ اس واسطے بیٹا کدی بھی نہ سمجھی اے جڑا میں رات نو کم کرن لگا یا دن نو کم کرن لگا کہ میرے رب نو کوئی پتہ نہیں، میرا رب نہیں دیکھ رہا، نہ میرا بیٹا انج نہیں ہو، جڑا رب ہے او دا بڑا ہی باریک بین ہے، او دا اندھیرے دے اندر اجالے دے اندر بند کمریاں دے اندر جس جگہ تے بھی کوئی بھی کام کرو گے بیٹا پکڑے جاؤ گے، کوئی نہیں دیکھے گا تے رب ویکھ رہا ہے۔ جب اپنی اولاد کے اندر ایک چیز داخل کر دے گا، کنورٹ کر دے گا، اپنے بچوں کو سمجھاوے گا، تیرے بچے ضرور سوچیں گے میں اے کام کرنے لگا ہے غلط ہے، میں یہ نہیں کرنا، مینوں کوئی نہیں پے گا تے میرا رب ویکھ رہا ہے۔ بیٹے نو پتہ چل جائے گا، بیٹی نو پتہ چل جائے گا۔ اس طریقے دے نال سانوں بھی اپنے بچوں دی تربیت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، حضرت لقمان نے اگلی وصیت کی فرمائی یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے نماز نو قائم رکھنا کی کیا، اے میرے بیٹے نماز نو، ترجمہ ہے قرآن دس رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، 21 سپارہ جا کے سورہ لقمان جا کے پڑھ لے، ان کا ترجمہ پڑھے ہے یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز نو قائم رکھنا۔ انہیں دسو کیڑا والد یا والدہ خود ہی نماز نہ پڑھے تو تسی بولو دسو بیٹا یا بیٹی نماز کیویں پڑھے؟ آج سب تو بڑی جڑی سستی ہے وہ والدین دی اپنی، سب تو بڑی غلطی اپنے والدین دی اپنی ہے، جڑے رات کو 11 12 1 بجے تک سوئے تے صبح 9 10 بجے اٹھے، وہ کیسی تربیت ہوندی اپنی اور ان دے والد بچیاں دی کیسی تربیت؟ پھر کہندے نے میرا بیٹا جڑا ہے میرا نافرمان، ان دے وچ سب تو زیادہ کردار تیرا اپنا ہے، انہوں بگاڑن دیا۔ تو اپنے بچے میں اس بات نہیں سمجھائی یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بیٹا نماز نو قائم رکھنا، اچھے کاماں دا حکم دیندے رہنا تے برائی تو بچ دینا۔ اسی کدی کیا ہی نہیں، بلکہ آج دے کئی والدین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا نماز کا حکم دے دے، جو 10 سال ہو جائے نا پھر ان کے سختی کرو، نہیں نماز پڑھتا ہوں دی پٹائی کر کے نماز پڑھانی پڑھے انہوں پڑھاؤ۔ جنال ایک اور بھی دسے حدیث کے اندر جدو 10 سال کی عمر سے پہنچتے ہیں ہوتا 10 سال کے بچہ اور بچی جوان ہو رہے انہوں نے بستر بھی الگ کر دے، یہ اندر بھی والدین کی بہت بڑی غلطی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس ٹائم جڑا ساڈا معاشرہ چل رہا ہے، جڑا ساڈے معاشرے دے اندر بگاڑ ہے، سمجھے سوال تے غور کرنا پوے گا، سانوں ان دے واسطے سیاح ہونا پوے گا۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، انٹرنیٹ دا دور ہے، یوٹیوب دا دور ہے، فیس بک دا دور ہے، غور کرو ہن کی ہو رہا ہے۔ تو اپنے بیٹے اور بیٹی نو گھر دے وچ کلا چھڈ کے چلا گیا، ماں چھڈ کے چلی گئی، باپ چھڈ کے چلا گیا، تیرا بیٹا بھی جوان ہے، تیری بیٹی بھی جوان ہے، انہوں نے جناب انہوں نے سامنے کمپیوٹر لگایا، انہوں نے فلم لگائی، انہوں نے ایسی فلم دیکھی اور ایسا سین دیکھا کہ انہوں نے تمیز ہی بھول گئی کہ اسی بہن بھرا، پھر جڑا سامنے واقعہ ہویا، پھر جناب محلے دے اندر بھی بدنامی ہوئی، برادری دے اندر بھی بدنامی ہو گئی، خاندان دے وچ عزت خراب ہوگی، وجہ کی سی بہن اور بھرا دا جڑا تعلق ہے وہ خراب ہو، ان کا رشتہ خراب ہو گیا، وجہ کی ہے
غور کر اس بات تے بھی، چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے، تینوں انہاں تے بھی نظر رکھنی پوے گی، دیکھنا پوے گا۔ میں اپنی اولاد جیڑی جوان بیٹی ہے، جوان بیٹا ہے، میں انہاں نوں گھر دے اندر تنہائی دے اندر سارا دن میں انہاں نوں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ ماں کو بھی غور کر، باپ وہ بھی غور کرے، انہاں نوں اج چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ پھر فیس بک تے جناب ویڈیو چل گئیاں کہ جناب فلاں جگہ تے جڑا باپ ہے وہ اپنی بیٹی دے نال 5 سال تک زنا کردا رہیا۔ پھر پتہ چل گیا، باہر گل کی نکلی، بدنامی اے نکلی کہ جڑا بھائی ہے وہ اپنی بہن دے نال اس طرح دے تعلقات میں قائم رکھے۔ ماں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، ماں اکھاں بند کر کے انہاں دے اتنا اعتبار کر کے گھروں نکلدی رہی، پیچھے حالات کی بندے رہے تینوں پتہ ہی نہیں۔ میریاں باتاں کڑویاں ضرور ہو رہی ہیں، اگر میں اتنے اسٹیج تے نہیں دساں گا، اور سارا وڈا میں سمجھنا قصوری علماء مذہبی تاکید ہے جڑے اسٹیج تے کھلو کے اس طرح دی گلاں دستے نہیں لوگ۔ یہ حق بندا ساڈا دسنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، غور کرو اس بات تے۔ اپنی بچی نو یا بیٹے نو اگر اسے دنیاوی تعلیم حاصل کروانی چاہیے، لیکن ترجیح سانو دین نو دینی چاہیے۔ جدو بچے دے کول دین ہوئے گا، انہوں پتا ہوئے گا غیر محرم کی ہوندا ہے، محرم کی ہوندا ہے، انہوں پتا ہوئے گا پردہ کی ہوندا ہے، بے پردگی کی ہوندی ہے، انہوں پتا ہوئے گا بھرا دا رشتہ کی ہے، بہن دا رشتہ کی ہے، انہوں پتا ہوئے گا جڑا میرا باپ ہے انہیں میں کس طریقے سے پالیا اور سامیا۔ میں اپنے باپ کو گالی نہیں دے سکتا، اپنے باپ نے میں گل نہیں پہ سکتا، اپنے باپ کو میں مار نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا، میں اپنے برا قتل نہیں کر سکتا۔ وجہ کی ہے؟ انہیں دین نو سکھیا، انہوں پتا چلتا ہے کہ جناب بھائی کا رشتہ کی ہے، بہن کا رشتہ کی ہے، والد کا رشتہ کی ہے، والدہ کا رشتہ کی ہے، چاچا کی لگتا ہے، ماما کون ہے، دیور کون ہے، جیٹھ کون ہے، پتا چلتا۔ انہیں دی وجہ کی سارے معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں؟ اسی اپنی اولاد کا خیال ہی نہیں کرتے، اسی دین سکھا دے گے۔ آج جناب سویڈن کے اندر پتہ چل گیا انہاں لوگوں نے قرآن مجید پہ حرمتی کر دیتی، ذات سارے دے سامنے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ انہوں تباہ و برباد فرمائے۔ اس ظالم نے قرآن مجید کو ہاتھ دے اندر پکڑ کے انہوں اگ لگا دیتی، جلا دیتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، انہوں نے اگ لگا کے جلائی، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور انشاءاللہ دنیا واسطے وہ نشانے عبرت بنے گا۔ آج اسی کنہ کو قرآن دے نال پیار کرنے ہیں، اسی کنہ کو چل رہے ہیں، اور اسی بھی کریں۔ آج سڑکاں بلا کرو، ریلیاں نکالو، جناب حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، تو حرمت قرآن پر جان دے قربان کرنا ہے۔ لیکن قرآن کہندا ہی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ آج جناب تیرا حال کی ہے، جیڑی گل تینوں چنگی لگدی من لینا، جیڑا تینوں چنگا لگدا مننا، جتھے تینوں پتہ ہے ایتھے میں نہیں، اے نہیں، اوکھا کام ہے، انہوں چھڈنا۔ تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا قرآن تے چلن والا ہے؟ تیریاں ریلیاں کی آندیاں نے، تیرے مظاہرے کی آندے نے، تیرا احتجاج کی کہندا ہے؟ قرآن کے اندر نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن کے اندر سود دے نیڑے نہ جا، تو سودی کاروبار کرنا ہے۔ قرآن کے اندر جھوٹ نہ بول، تو جھوٹ بولنا ہے۔ قرآن کے اندر چوری نہ کر، تیری چوریاں ختم نہیں ہوندیاں۔ قرآن کے اندر دھوکا نہ کر، تو دھوکے دینا ہے۔ قرآن کے اندر ملاوٹ نہ کر، تو ملاوٹ کرنا ہے۔ جڑا قرآن کے اندر ماننا نہیں ہو تو نعرے تو کر لانا ہے۔ جناب حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ یہ سکے نعرہ دے نال گل نہیں بنتی۔ اگر چاہتے ہو کہ قرآن پہ عمل ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ قرآن کے اسی سچے محب بن جائیے، پیار کرنے والے بن جائیے، آؤ پھر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جناب جڑے تیرے سر دے بال نہیں، اتھوں لگ کے پیروں دے نواں تک پورے دا پورا اسلام کے اندر داخل ہو جا۔ ایک قرآن کا حکم ہو رہا کہ نہیں؟ انہوں نے تو اس طریقے سے بے حرمتی کی،
پورا پورا سال قرآن تیرا الماریاں دی زینت بنیا ہے، کھول کے نہ دیکھے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور سب تو بڑا جڑا ظلم ہے، قرآن تے پڑھ لے دیکھے ہی نہ قرآن ادا کی، کدی ترجمہ ہی پڑھ کے دیکھے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑی معذرت نہ، کتنے میرے ایسے دوست بھائی، میری ماں اور بہناں بیٹیاں جنہاں کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ جدو اسی کھڑے ہونے نماز واسطے کدی پتہ ہے اسی کی لینا ہے، پتہ ہی نہیں۔ یہ نماز کا مقصد سن پتہ ہی نہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، آگے پڑھ دیتا ہے کوئی نہیں پتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک کا ترجمہ کی میں لین کی آیا، میں رب دے سامنے مکالمہ کی کر رہا، میں رب دے سامنے مطالبہ کی کر رہا، میرا رب چاہتا کی، میں نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ کھڑا میں ہو گیا اور جناب دکھلاوے واسطے نماز پڑھ رہی، میں نے پتہ ہی نہیں کہ میں نماز ادا مقصد کی آیا کدے واسطے۔ یہ بیچارہ پھر آدھے جناب میں نمازاں بھی ساریاں پڑھنا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں نمازاں بھی پڑھنا جناب میری تو سنتا ہی نہیں، اللہ سنتا ہی نہیں، میری تکلیفاں دور نہیں ہوندیاں، میری بیماریاں نہیں نکلدیاں۔ تو کدی یہ بھی غور کیتا جیڑی تو نماز پڑھنا تیری نماز قبول بھی ہو رہی کہ نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ہوئے نمازی پھر شراب پیے، ہوئے نمازی پھر تو زنا کرے، ہوئے نمازی پھر تو چورا کر لے، ہوئے تو نمازی پھر تو چوریاں کرے، ڈکیتیاں کرے، دھوکا کرے، ملاوٹ کرے، ہوئے تو نمازی تو پھر دو نمبری کرے، لوگوں کے نال فراڈ کرے، پھر تو کہتا ہے میں نمازی ہوں۔ اتھوں پتہ چلتا ہے جڑیاں تو نمازاں پڑھنا تیرے تے نمازاں دا اثر ہی نہیں، تیری نماز قبول ہی نہیں۔ جے تو نماز پڑھنا ہوتا تے قرآن دا آندا بھی نماز بے حیائی انہیں کما تو روک دی، تے تو کیوں نہیں روکدا؟ بے غور کر، تیری نماز سے ضرور رولا ہے۔ جڑا تو نماز پڑھ کے جا کے بھی فلم لا کے بیٹھ جانا، غور خود کر، غور خود کر۔ جو تو نماز پڑھ کے بھی تے گھر جا کے پالن گندیاں گالاں کڈنا، بڑھیاں جا کے کٹنا شروع کر دینا، غور کر، تیری نماز سے رولا ضرور ہے گا، تیری نماز کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں قاری صاحب گلاں بڑیاں کوڑیاں کر دے جے، بڑی معذرت دے نال انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ اس طرح دے جمعے دا مقصد کی چسکا بچ ٹھیک ہے جی، آیا جی مولوی صاحب نے بڑے سونے شعر پڑھے نے، بڑا سونا جناب جمعہ پڑھایا، بڑا جی سونا۔ کی یہ سونا اس واسطے سی کہ انہیں وہ جی گل کیتی نہیں جن نال تینوں ٹینشن ہوئی۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جمعے دا مانی جھنجھوڑنا ہے، تیرے ضمیر کو جگانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے واسطے کھڑے ہوندے، خطبہ دین واسطے کھڑے ہوندے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے دے نال ڈرا دے، اس طریقے دے نال سمجھا دے کہ ایویں لگدا کہ جویں پتہ نہیں صبح ہی قیامت آ جائے گی۔ اس طریقے دے نال ڈرا دے، کوئی چسکا تے نہیں ہے جمعے کا۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، انہیں دے سستی نہ کرو، ورنہ دے ذمہ دار ایسی ہوگا گی۔ آج جڑا معاشرے دے اندر بگاڑ ہے، سب تو بڑا بگاڑ یہ ہے کہ جڑا والدین نے وہ اپنی اولاد تے توجہ نہیں دی۔ جناب پروگرام ہویا، فنکشن ہویا، میری بیٹی نے بڑا سونا ڈانس کیتا ہے، ماں بھی تاڑیاں مار دی بھی تے پیو بھی تاڑیاں ماردا پہ، جناب سارے خوش ہوتے پے، کڈا سونا نچ دی، کڈا سونا ڈانس کر دی۔ افسوس ہے تیری اس بات تے، افسوس ہے تیرے مسلمان ہوتے کہ تو اپنے سامنے اپنی بیٹی کو کجرا والا ڈانس سکھایا، انہوں سامنے ان کی تربیت کر رہی ہے اور ان کی تعریف کر رہی ہے۔ کل انہوں تیری بیٹی بڑی ہو کے پھر تو آخر بھی میری بیٹی جیڑی ہے بڑی نیک تے جناب بڑی بھلیا بن جائے، کیویں ہو سکتا ہے؟ اپنی تربیت تے بھی غور کر۔ آج حالات اس طرح دے تو اپنی اولاد کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ جوان ہو گئی ان کی شادی کر، فرض تیرے، بچی اور بچے کو تعلیم کروانا تیرے تے فرض ہے۔ یہ نہ سمجھا کر میں بڑا احسان کرنا میں اپنے پتر دے، آدھے پتر کو پڑھانا میں آدھے دین پڑھانا، تو کوئی احسان نہیں، یہ تیرے تے فرض ہے، تینوں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرتا؟ تو تے پیسہ لگانا ہے تو احسان نہیں، تیرا فرض ہے۔ ان کی اچھی تربیت کرنا تیرے تے فرض ہے، تیرے کو پوچھا جانا ہے۔ انہوں اچھی تعلیم کروانا تیرے تے فرض ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو،
کاش اسی اسلام نو صحیح طریقے دے نال سکھیا ہوندا، شریعت نو سکھیا ہوندا، اج سانو عدالتاں دے دھکے نہ کھانے پیندے۔ اج کی ہے بیٹا راضی نہیں، بیٹی راضی نہیں، کر دو نکاح، جمع دے نال دے دی دے، آدھی ہمت تینوں دیتی، میرے گھر کڑی ہوئی ہے تیری، اگر منڈا جائے میرا میں فلانے نال بیاہ لیا نہیں بھئی کر لیا، بچہ بڑا ہویا، بچی بڑی ہوئی، انہوں نے کو آپس سے جوڑ ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے گنڈ رہے۔ یہ معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ ہے، والدین اس بات پہ توجہ نہیں دے رہے کہ بچہ اور بچی مطمئن نہیں۔ تو آدھی بیٹی کی تربیت اچھی کی تھی نا، تیری بیٹی کہندی میں اتنے نکاح نہیں، میں تو شادی نہیں کرانی، اور حدیث کی آدھی، شریعت کی آدھی، آدھی بیٹی کو اجازت لاؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح کیتا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ نے بات تصریح کی، اے میری بیٹی میں تیرا نکاح حضرت علی کے نال کرنے لگا۔ اسی کدی پوچھا دی نو پتر تیری شادی فلاں جگہ کرنے لگے، ٹھیک ہے، اندے دی گناہ کیڑا ہے؟ تیری بیٹی مطمئن نہیں، تو دھکے دے نال آدھی دھی دا رشتہ کیتا، ان دی شادی کیتی، زبردستی کیتی، میرا بھرا چھوڑ دا ہے، میری بہن چھوڑ دی، میرا چاچا چھوڑ دا ہے، میرا ماما چھوڑ دا ہے، جناب این ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، ٹھینگ ہو جائے گا، تیرا بیٹا راضی نہیں، تیری بیٹی راضی نہیں، تو رشتہ کر دیتا، پھر ہویا کی طلاقاں ہوئیاں، عدالتاں دے اندر کیس چلے ساری عمر، ادھوں کا بس اینا سی جناب رشتہ نہیں، اور جناب رشتہ ہون تو بعد طلاقاں ہوئیاں، اور جناب مرن جیوت ہو گیا، وہ برداشت ہو گیا، لیکن وہ برداشت نہیں کہ جیڑا تیرا بیٹا یا بیٹی کہہ رہی سی کہ اس طریقے سے نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ پھر کہتے ہیں دھی کرو نہ سکی، بیٹا نہ سکیا، جناب دھی کرو بھاجی کے فلانے دے نال لو میرج کر لئی، ان کی مین وجہ کی ہے، ان کا سب سے بڑا بگاڑ والدین خود نے کہ انہوں نے خود ہی اپنی بیٹی کا خیال نہیں کیتا، توجہ نہیں دی۔ آج بیٹی جیڑی ہے کسی اور دے نال نکل گئی، پھر کہتے ہیں جناب اور کہنا بڑی تینوں مار دیا کہ قتل کر دیا گے، جناب نے ساری عزت نہ دیتی۔ ان کی مین وجہ یہ ہے کہ تو اپنی بیٹی کو دیکھے ہی نہیں، پرکھے ہی نہیں، بچی دے بھی جذبات نے، بچے دے بھی جذبات نے، تو انہوں نے خیال ہی نہیں کیتا۔ اپنی بیٹی کو جناب تو بڑے اچھے لیول سے پڑھایا، تو اور بڑا اچھا انہوں ہنر سکھایا، انہوں نیک بنایا، تے گنڈ تو دیتی بے نمازی دے نال، ظلم نہیں۔ اتنا روپیہ لایا تو آدھی دین دے پتر دے، جب شادی کرنے لگیا تو دین ویکھے ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک بندہ بے نماز جاہلوں دے نال اپنی بیٹی کو گنڈ دیتا، ساری عمر بیچاری ماں نو تے پیو نو دعا نہیں دیندی رہی، میری ماں نے میرے پیو نے میرے تے ظلم کیتا، مینوں اس طریقے دے نال بیاہ کیتا، اج میرے تے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ماں دنیا تو چلی گئی، پیو دنیا تو چلا گیا، وہ قبر تے بیٹھ کے جا کے روندی پئی ہے، انہاں دی قصور سی، اصل وجہ ہی یہ سی جڑا تیرا غلط فیصلہ سی، ان دی وجہ کر کے ان دی پوری زندگی جڑی برباد ہو۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنی بیٹیاں دے رشتے دین دی بنیاد تے کرو، اپنی بیٹیاں نو دین سکھاؤ، اپنے بیٹیاں نو دین سکھاؤ، جدو اپنی بیٹیاں نو دین سکھاؤ گے، بیٹیاں نو دین سکھاؤ گے، جدو اپنی بیٹیاں دے رشتے دین دی بنیاد تے کرو گے، جدو اپنی بیٹیاں دے کرو اجازت اگر لینی پوے تے لو گے، تے پھر انشاءاللہ یہ جڑے مسائل نے ختم ہو جان گے، یہ عدالتاں والے کیس، یہ قتل و غارت، یہ لڑائیاں جھگڑے، یہ کورٹ میرج، یہ سارے مسائل ختم ہو جان گے۔ ان کے اندر سب تو بڑا جڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اج کو اپنی مرضی دے نال بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کیتا، ایسا رشتہ کیتا کہ بیٹی جیڑی ہے وہ غلط قدم اٹھان تے مجبور ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ پھر سب تو جڑی بڑی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے اندر عدل و انصاف کرو۔ یہ بھی پوچھا جائے گا، ایک پتر نال دن بڑا پیار ہے، بڑی معاملت دے نال حدیث کے حوالے نال بات کر رہے ہیں، ایک پتر نال بڑا پیار کرنا ہے، ان دی بڑیاں تعریفاں، میرا پتر ہے، میرا پتر ہے، میرا پتر، دوسرے پتر کو تو سمجھتے کچھ نہیں،
ایک پتر نو تو سوٹ نواں لیا دیتا دوسرے نو لیا کے نہیں دیتا ایک پتر نو تو چیز دے دیتی دوسرے نو دیندا ہی نہیں ہو نا انصافی تو اپنے گھر دے اندر کر رہے ہیں ایک دھی دے نال تینوں بڑا پیار جناب میری دھی فلاں دے ڈھینگ اونیاں تعریفاں ہو رہی دوسری دھی نو 24 گھنٹے گالا ذرا اس بات تے غور کر میری ماں کو بھی غور کر میرا بھائی اور جڑے والدین اتنے تشریف فرما نے وہ بھی اس بات تے غور کر ایک بیٹی نو تو نیچا کر دیتا ایک بیٹی نو تو اوپر کر دیتا ایک بیٹے نو تو حصہ دے دیتا دوسرے بیٹے نو حصہ نہیں دیتا اپنی اولاد دے اندر انصاف نہیں کیتا انہاں دے اندر حسد بغض جناب لڑائیاں جھگڑے تو خود انہاں دے اندر کھڑے کر دیتے اے اندر قصوروار جڑے والدین نے خود نے کہ جنہاں نے اپنی بیٹیاں دے اندر انصاف نہیں کیتا اگر ایک بیٹی دے نال تینوں پیار ہے دوسری بیٹی دے نال بھی اوویں ہی پیار کر ایک بیٹی نو سوٹ لے کے دے دوسری بیٹی نو بھی سوٹ دے ایک بیٹے دے نال پیار کرنا ہے دوسرے بیٹے دی بھی تعریف کر ایک بیٹی دی تعریف کرنی ہے دوسری بیٹی دی بھی تعریف کر دونوں تو اپنے گھر کے اندر خوشگوار ماحول اپنی اولاد کو مہیا کرے گی یہ کدے ہو ہی نہیں سکتا کہ بہن بھرا کی لڑائی ہو جائے جڑی بہن پہلے وہی لڑائی ہو جائے اصل وجہ ہے اصل مین وجہ جڑی یہ والدین خود نے یہ ماں خود ہے یہ والد خود ہے جڑا دو بچیاں دے اندر دو بیٹیاں دے اندر تین بیٹیاں دے اندر انصاف نہیں کر رہا وہ دی وجہ کر کے بھراواں دے اندر لڑائیاں جھگڑے پچھلے دنوں دے وچ ایک جگہ تے واقعہ پیش آیا ایک بھرا نے دوسرے بھرا نوں قتل کیتا جڑا اودے نال دا دوسرا سی اونے زہر کھا لی وہ بھی مر گیا وہ جڑے والدین انصاف نہیں کرتے جدوں وراثت تقسیم کردا اودوں بھی دو نمبری جدوں کوئی چیز دینی اودوں بھی دو نمبری انہاں نوں اس بھئی ایک بچے دی بندہ تعریف کیتی جائے دوسرے بچے نوں بندہ گالے کڈی جائے وچ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب نالوں زیادہ جہنم دے اندر جیڑیاں عورتاں میں دیکھیاں نے کثرت دے نال عورتاں دیکھیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک عورت پوچھدی ہے سیاہ رخسارا والی عورت کہندی اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اون دی مین وجہ کی ہے کیوں اس طرح یعنی عورتاں دی کثرت کیوں زیادہ ہوئے گی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورتاں نے گھراں دے اندر اپنی اولاد نوں گالاں بڑیاں کڈ دیاں نے یعنی گھراں دے اندر اولاد نوں گالاں کڈنے والی میری ماں اور بہن بڑی معذرت دے نال میری بات کو محسوس نہ کرنا جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت جو ہوے گی سب تو پہلی بات یہ ہے کئی ماواں کی کردیاں نے اپنی دھیاں نوں گالاں گندیاں تو گندیاں غلیظ تو غلیظ اپنی دھیاں نوں گالیاں دیندیاں نے اے جڑا باپ غور نہیں کردا اپنی دھی نوں گندی تو گندی گال کڈ دیندا ہے اینوں پتہ نہیں چلتا ہے میری بیٹی ہے بیٹی نو اس طرح دے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ جڑی ماں اپنی دھی نو گندیاں گالاں کڈن والی او میری ماں اس بات تے بھی غور کر بد دعاواں دیندی بد دعاواں ایسیاں ماواں بھی ویکھیاں جڑیاں ساڈے معاشرے دے اندر موجود نے اپنی دھیاں نو بد دعاواں دتی جاندیاں نے ادھر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مر جائے فلان ہو جائے ٹینگ ہو جائے گندیاں گندیاں گالاں دے گندیاں گندیاں بد دعاواں نال میری ماں اپنے بیٹے نو بد دعاواں نہ دیا کر او میری ماں اپنی بیٹی نو بد دعاواں نہ دیا کر یہ بد دعاواں لگ بھی جاندیاں ہیں کدی کدی منہ دے وچوں گل نکلی پوری بھی ہو جاندی ہو اے جریج ولی سی بڑا اللہ دا نیک بندہ سی ماں دے منہ دے وچوں بد دعا نکلی بد دعا دی وجہ کر کے کتنی ذلت دا سامنا کرنا پیا کتنے ایسے واقعات نے ماں دیاں بد دعاواں لگ جاندیاں نے او میری ماں میری بہنوں اس بات تے غور کرو میرے بزرگ میرے محترم جڑے اس جمعے دے اندر تشریف فرما نے اپنے منہ دے وچ گالاں نہ کڈیا کرو نہ اپنی بیٹیاں نوں کڈیا کرو نہ اپنے بیٹیاں نوں کڈیا کرو نہ بد-دعاواں پتراں نوں دیا کرو نہ بد-دعاواں دھیاں نوں دیا کرو جد بلکہ میں تے یہ کہندا ہونا دھیاں دے نال پیار اس طرح دا ہونا چاہیدا ہے وہ اپنی ماں دی سہیلی بنی ہوے اے جڑیاں دھیاں ہوندیاں نے انہاں نوں گھراں وچ پیار نہیں ملے گا اج معاشرے دا بگاڑ بھی سب تو بڑا یہ ہے جس دھی نوں گھر دے وچ پیار نہیں ملدا او باہر پیار تلاش کردی ہے او پیار دی بھکھی ہوندی ہے کسے دے چھاسے دے اندر آ جاندی ہے پھر کوئی لچا لفنگا کوئی درندہ اونوں پکڑ لیندا ہے او دی عزت نوچ لیندا ہے او سب تو بڑا جڑا مسئلہ ہے او یہ ہے کہ ماں نے گھر دے اندر اپنی دھی نوں پیار نہیں دیتا ماں نے اپنے گھر دے اندر اپنی دھی دے نال انصاف نہیں کیتا ماں نے اپنے گھر دے اندر
پاسے کمتری دا شکار بنا دیتا اپنی بیٹی نو بنا دیتا جن دی وجہ کر کے بیٹی جیڑی انہیں بار منہ مارنا شروع کر دیتا بیٹی نے بار پیار لبنا شروع کر دیتا اپنی بیٹیاں نو گھراں دے اندر پیار اس طرح دے دے میری بہن اس طریقے دا پیار دے جیڑی تیری بیٹی ہے تیری سہیلی بن جاوے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں بھی تیرے نال کردی ہوے چھوٹے چھوٹے مسئلے تیرے نال کردی ہوے پھر ویکھ تینوں رزلٹ کیسا ملے گا اپنے گھریلو ماحول کو خوشگوار بناؤ اور آخری بات اپنے بچوں کو کس طریقے سے بچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بری مجلس تو اپنی اولاد کو بچاؤ بری مجلس کی مثال اس طریقے سے دیتی گئی کستوری دے پٹھی دے نال مثال دیتی گئی جڑا بندہ کستوری والا ہوندا ہے بندہ اوندا دوست بن جاندا ہے ہن جناب اور نہیں کہ اون دے کول خوشبو آئے گی یا بندہ خوشبو خرید لوے گا اون دے کول خوشبو تے بندہ سونگ سکدا ہے تے پٹھی کی ہے جدوں تسی اون دے کول جاؤ گے او تواڈے کپڑے نوں چلا دے گا یا پھر ہور کچھ نہیں تے تانوں دے کول سیک ضرور آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بری مجلس تو بچو بری صحبت تو بچو جدوں بیٹا اور بیٹی بری صحبت اختیار کرے گا جس طرح دی صحبت اختیار کرے گا اس طرح دا بن جائے گا اگر بیٹی بری صحبت اختیار کرے گی بری بن جائے گی بیٹا بری صحبت اختیار کرے گا برا بن جائے گا آج تیرا تے میرا اے بھی قصور ہے بڑی معذرت دے نال میں بھی بچیاں والا ذرا غور کرنا تیرا تے میرا اے بھی قصور ہے آج میں اپنے بیٹے نو روکیا نا میرا بیٹا جڑا ہے بیلی کیسے بن گئے نے بیلی شرابی بھنگی جناب نشئی یہ دے بیٹے جڑے ہیں دے بیٹی جڑے بن گئے نے جناب چوہے پاس فرانڈیے دے جناب دھوکے کرنے والے معاشرے دے جڑے گندے لڑکے ان دے بیلی بن گئے آج میں انہی جھڑک نہ کر سکا میں اپنے بیٹے نو روک سکیا اپنے بیٹے نو میں آوارہ کر دیتا آج میرا بیٹا جڑا ایسے منڈیا دا بیلی بن گیا ایسے لڑکیاں دا بیلی بن گیا بیلیاں دے نال ہی انہیں سگرٹ پینی شروع کر دیتی انہیں پان کھانا شروع کر دیتا انہیں بیلیاں دے نال جناب انہیں کیتا کیے شراب نوشی شروع کر دیتی سڑاں دے اندر پڑ گیا ان ایک وقت ایسا آیا نشے دی حالت دے اندر ہی مر گیا اپنی اولاد کو روکو انہیں بیلی چیک کرو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اپنی جڑی بیٹی اندیاں سہیلیاں چیک کرو جڑا اندہ تیرا بیٹا ہے اندے بیلی چیک کرو کہ میں کنہ منڈیا دے نالے کھڑا ہوتا ہے کہڑے دچے تے لفنگے منڈے جڑے اندے بیلی بنے نے انہوں نے کلوں روکیا جائے نہیں روکے گا ایک وقت ایسا آئے گا تینوں عدالت کے اندر بھی جانا پڑے گا کیس تینوں پترے پہن گے لڑائیاں دے اندر جھگڑا دے اندر پنچایت دے اندر تینوں شرمندہ ہونا پڑے گا ایک وقت ایسا آئے گا یہ جڑی تیری نعمت ہے تیرے واسطے وبال عذاب بن جائے اپنی اولاد تے غور کرو اپنی اولاد تے حقوق تے غور کرو یہ بہت بڑی نعمت ہے ان تے غور کرو اگر آج اسی غور نہیں کریں گے یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے آپ تے بھی اولاد تے بھی اور آخرت کے اندر بھی سانو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ نے سوال کرنا ہے کہ تینوں اولاد والی نعمت عطا کی تھی داس انہوں کیڑے پاسے لگا کے آیا ہے انہوں شرابی بنا کے آیا ہے جواریہ بنا کے آیا ہے انہوں زانی بنا کے آیا ہے یا کہ انہوں قرآن کا حافظ بنا کے ہیں عالم بنا کے ہیں نیک بنا کے ہیں یہ پوچھا جائے گا وہ دے مطابق ہی تیرے نال سلوک کیتا جائے گا اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سنا سنایا اسے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ